فلم دا گھوسٹ اینڈ دا ڈارکنیس۔ یہ فلم 1996 میں ریلیز ہوئی تھی۔ یہ فلم اصل واقعے پر مبنی ہے جو 1898 میں مشرقی افریقہ کے علاقے تساؤ میں پیش آیا تھا۔ ریلوے لائن بچھانے کے دوران دو خونخوار شیر بار بار کیمپ میں گھس کر مزدوروں کو مارنے لگے۔ ان شیروں کو مین ایٹرز آف تساؤ کہا جاتا ہے۔ فلم میں انہی واقعات کو ڈرامائی انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ فلم کا نام بھی ان شیروں کے مقامی لقب پر رکھا گیا ہے۔ ایک کو کہا گیا گھوسٹ یعنی بھوت اور دوسرے کو کہا گیا ڈارکنیس یعنی کہ اندھیرا۔ یہ دونوں شیر اپنی ہوشیاری، بہادری اور وحشت کی وجہ سے ایک افسانوی حیثیت اختیار کر گئے تھے۔ کہانی لندن سے شروع ہوتی ہے۔ کرنل جان ہنری پیٹرسن ایک پیشہ ور انجینئر اور پل بنانے کا ماہر ہے۔ وہ اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے اور اس نے وعدہ کیا ہے وہ افریقہ جا کر ریلوے کا پل تعمیر کرے گا اور کامیابی کے بعد جلد واپس آ جائے گا۔ رابرٹ بیومونٹ ایک دولت مند صنعت کار ہے جو اس منصوبے کا سربراہ ہے۔ وہ جان کو بتاتا ہے کہ مشرقی افریقہ میں ریلوے لائن کی تعمیر برطانوی سلطنت کے لیے بہت اہم ہے۔ جان جب تساؤ پہنچتا ہے تو وہاں شور و غل، مزدوروں کی بھیڑ اور جنگلی ماحول نظر آتا ہے۔ مزدور مختلف ممالک اور قبائل سے آئے ہیں، ان میں افریقی، ہندوستانی اور دوسرے لوگ شامل ہیں۔ یہاں اس کی ملاقات سیموئل جان کینی سے ہوتی ہے جو ایک مقامی ترجمان اور رہنما ہے۔ سیموئل خوش مزاج اور مزاحیہ ہے مگر حالات کو بخوبی سمجھتا ہے۔ جان پل کی تعمیر شروع کرنے کے لیے منصوبہ بناتا ہے لیکن فوراً ہی اسے مزدوروں کے درمیان بدنظمی، کام چوری اور تھکن کے مسائل کا سامنا ہوتا ہے۔ بیومونٹ جلدی میں ہے اور وہ چاہتا ہے کہ پل طے شدہ وقت سے پہلے مکمل ہو۔ جان وعدہ کرتا ہے کہ وہ یہ کام کر دکھائے گا۔ پہلی رات کیمپ میں ایک مزدور اچانک غائب ہو جاتا ہے۔ صبح اس کی خون آلود لاش ملتی ہے۔ مزدور خوفزدہ ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ کسی شیر کا کام ہے۔ جان پہلے تو اسے حادثہ سمجھتا ہے لیکن مزدور زور دے کر کہتے ہیں کہ یہ شیطانی شیر ہے۔ کچھ دن بعد ایک اور مزدور شیر کا شکار بنتا ہے۔ کیمپ میں خوف پھیل جاتا ہے۔ مزدور کہتے ہیں شیر عام درندے نہیں ہیں، یہ ایک رات کے اندھیرے میں آتے ہیں اور انسان کو کھینچ لے جاتے ہیں۔ جان اس بار سنجیدہ ہو جاتا ہے اور فیصلہ کرتا ہے کہ شیر کو وہ خود مارے گا۔ اب مزدوروں میں بے چینی بڑھ رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ یہاں کام نہیں کریں گے کیونکہ شیر روزانہ انسانوں کو لے کر جا رہے ہیں اور انہیں اپنا شکار بنا رہے ہیں۔ سیموئل جان کو سمجھاتا ہے کہ اگر جلد کچھ نہ کیا گیا تو سب مزدور چھوڑ جائیں گے اور پل کبھی مکمل نہیں ہو سکے گا۔ بیومونٹ اچانک معائنے پر آتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ مزدور خوفزدہ ہیں اور کام رکا ہوا ہے۔ وہ جان سے سخت ناراضی ظاہر کرتا ہے اور کہتا ہے میں نے تمہیں ہیرو سمجھ کر بھیجا تھا اور تم یہاں ناکام ہو رہے ہو۔ جان اپنی عزت بچانے کے لیے کہتا ہے کہ وہ جلد ہی ان شیروں کو ختم کر دے گا۔ ایک رات شیر کیمپ کے اسپتال میں گھس جاتا ہے۔ اسپتال وہ جگہ تھی جہاں زخمی مزدوروں کو رکھا جاتا تھا۔ شیر اندر آ کر بستر پر لیٹے ایک مزدور کو منہ میں دبا کر باہر لے جاتا ہے۔ باقی لوگ چیختے رہ جاتے ہیں۔ یہ واقعہ سب کو ہلا دیتا ہے کیونکہ اب محفوظ جگہ بھی محفوظ نہیں رہی تھی۔ مزدور چیختے ہیں یہ شیر انسان نہیں بلکہ بھوت ہیں، ہمیں یہاں سے جانا ہوگا۔ کئی مزدور سامان باندھ کر کیمپ چھوڑنے لگتے ہیں۔ جان انہیں روکنے کی کوشش کرتا ہے مگر کوئی رکنے پر تیار نہیں۔ سیموئل جان سے کہتا ہے یہ شیر عام نہیں ہے، یہ بدروحوں جیسے ہیں۔ جان اب فیصلہ کرتا ہے کہ وہ خود شیر کا شکار کرے گا۔ وہ لکڑیوں کا ایک اونچا مینار بناتا ہے اور وہاں بیٹھ کر انتظار کرتا ہے۔ رات کو شیر آتے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے لگتا ہے کہ جان کو نشانہ مل گیا ہے مگر شیر اس پر حملہ کرنے کے بجائے کیمپ کے دوسرے حصے میں چلے جاتے ہیں اور وہاں ایک مزدور کو مار ڈالتے ہیں۔ جان دیکھتا رہ جاتا ہے، وہ بے بسی محسوس کرتا ہے۔
اب حالات خراب سے خراب تر ہو جاتے ہیں۔ سینکڑوں مزدور کیمپ چھوڑ دیتے ہیں۔ پل کی تعمیر بالکل رک جاتی ہے۔ بیومول کو خبر ملتی ہے اور وہ سخت ناراضگی کا اظہار کرتا ہے۔ وہ پیغام بھیجتا ہے اگر حالات بہتر نہ ہوئے تو وہ جان کو معاف نہیں کرے گا۔ بیومٹ ایک ماہر شکاری کو بلاتا ہے، چارلس ریمنگٹن۔ ریمنگٹن ایک پررعب شخصیت ہے۔ وہ کیمپ میں آتا ہے، لمبے بال اور سخت لہجہ۔ مزدور اس کو دیکھ کر تھوڑا مطمئن ہو جاتے ہیں، اب شاید شیر ختم ہو جائیں گے۔ ریمنگٹن سیدھا جان کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے میں تمہارا شیر مارنے آیا ہوں، لیکن یاد رکھو یہ کھیل آسان نہیں ہوگا۔ ریمنگٹن کیمپ کے ارد گرد کا معائنہ کرتا ہے، وہ مزدوروں سے بات کرتا ہے اور ان کے خوف کو دیکھ کر کہتا ہے کہ یہ شیر واقعی غیر معمولی ہے۔ وہ جان کو کہتا ہے یہ عام درندے نہیں، یہ کھیل کے طور پر انسانوں کو مارتے ہیں۔ ریمنگٹن اپنے انداز میں جال لگاتا ہے، ہتھیار تیار کرتا ہے اور مزدوروں کو یقین دلاتا ہے کہ اب وہ تنہا نہیں ہیں۔ ریمنگٹن اور جان مل کر ایک جال تیار کرتے ہیں۔ وہ ایک اونچی جگہ پر بیٹھتے ہیں اور نیچے ایک جانور کو باندھ کر انتظار کرتے ہیں۔ رات کو شیر آتا ہے، دونوں بندوق تان لیتے ہیں۔ جیسے ہی شیر قریب آتا ہے ریمنگٹن گولی چلاتا ہے، شور مچتا ہے، شیر زخمی ہوتا ہے لیکن زندہ بچ کر اندھیرے میں غائب ہو جاتا ہے۔ صبح وہ خون کے نشانات دیکھتے ہیں مگر شیر نہیں ملتا۔ ریمنگٹن کہتا ہے اب یہ شیر اور زیادہ خطرناک ہو گئے ہیں کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ ہم ان کے پیچھے ہیں۔ مزدور یہ سن کر اور ڈر جاتے ہیں مگر جان فیصلہ کرتا ہے کہ اب وہ پیچھے نہیں ہٹے گا۔ ریمنگٹن اور جان جنگل کے اندر جا کر شیر کے قدموں کے نشانات ڈھونڈتے ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں کہ زمین پر خون کے دھبے ہیں جو اس بات کا ثبوت ہے کہ پچھلی رات شیر زخمی ہوا تھا۔ کچھ آگے جا کر وہ ایک جگہ انسانی ہڈیاں بکھری ہوئی دیکھتے ہیں۔ ان کی آنکھوں میں حیرت اور غصہ جھلکتا ہے۔ ریمنگٹن کہتا ہے یہ شیر صرف کھانے کے لیے نہیں مارتے، یہ قتل کا مزہ لیتے ہیں۔ ریمنگٹن مزدوروں کو حوصلہ دیتا ہے اور کہتا ہے اب وہ کیمپ کو محفوظ بنانے کے لیے نیا جال بنائیں گے۔ کیمپ کے اندر اونچی باڑ بنائی جاتی ہے تاکہ شیر اندر نہ آ سکے۔ مزدور کچھ حد تک مطمئن ہوتے ہیں مگر ان کے دلوں میں اب بھی خوف باقی رہتا ہے۔ ریمنگٹن اور جان کو لگتا ہے کہ کیمپ محفوظ ہے مگر ایک رات شیر پھر آتے ہیں۔ وہ اسپتال کو نشانہ بناتے ہیں اور چند ہی لمحوں میں وہاں موجود کئی مزدور مارے جاتے ہیں۔ خون ہر طرف پھیل جاتا ہے۔ صبح جب باقی مزدور یہ منظر دیکھتے ہیں تو سب کے حوصلے ٹوٹ جاتے ہیں۔ وہ چیخ کر کہتے ہیں یہ بھوت ہیں، کوئی انہیں نہیں روک سکتا۔ ریمنگٹن جان سے کہتا ہے اب انہیں مزید بڑا جال بنانا ہوگا۔ وہ ایک مضبوط پنجرہ تیار کرتا ہے جس کے اندر ایک مزدور کو بطور چارہ بٹھایا جاتا ہے۔ مزدور ڈر کے مارے تیار نہیں ہوتا تو آخرکار ریمنگٹن خود اندر بیٹھ جاتا ہے۔ جان اور مزدور باہر پہرا دیتے ہیں۔ رات کو شیر آتا ہے، وہ پنجرے کے گرد گھومتا ہے، اندر موجود ریمنگٹن کو گھورتا ہے مگر اندر گھسنے کے بجائے باہر حملہ کرتا ہے۔ وہ اچانک مزدوروں پر جھپٹتا ہے اور ایک کو مار کر لے جاتا ہے۔ ریمنگٹن چیختا ہے دیکھا یہ ہماری چالیں پہچانتے ہیں۔ یہ واقعہ مزدوروں کا آخری صبر توڑ دیتا ہے۔ اب وہ سب بغاوت کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم یہاں مرتے نہیں رہیں گے۔ سینکڑوں مزدور سامان باندھ کر بھاگ جاتے ہیں۔ کیمپ خالی سا ہو جاتا ہے۔ پل کی تعمیر مکمل طور پر رک جاتی ہے۔ کیمپ سنسان ہو جاتا ہے۔ ریمنگٹن اور جان رات کو آگ کے پاس بیٹھتے ہیں۔ جان مایوس ہو کر کہتا ہے میں ناکام ہو گیا۔ میں نے بیوی سے وعدہ کیا تھا کہ پل بناؤں گا اور جلد لوٹ آؤں گا، لیکن اب سب ختم ہو رہا ہے۔ ریمنگٹن کہتا ہے یہ جنگ تمہاری زندگی کی سب سے بڑی آزمائش ہے۔ تم پل بھی بناؤ گے اور ان شیروں کو بھی مارو گے، لیکن پہلے تمہیں خود پر یقین لانا ہوگا۔ جان اور ریمنگٹن فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ خود کو چارہ بنائیں گے۔ ریمنگٹن درخت پر چڑھ کر بیٹھتا ہے اور جان نیچے جال کے قریب بیٹھتا ہے۔ وہ رات بھر انتظار کرتے ہیں۔ جنگل سنسان ہے اور اچانک دور سے شیر کی دھاڑ گونجتی ہے۔ شیر اچانک
ریمنگٹن کے قریب آتا ہے۔ اندھیرے میں گولیوں کی آوازیں گونجتی ہیں۔ جان زمین پر سے فائر کرتا ہے لیکن شیر اپنی پوری طاقت کے ساتھ ریمنگٹن پر جھپٹ پڑتا ہے۔ صبح کی روشنی میں جان اور مزدور دیکھتے ہیں کہ ریمنگٹن مارا گیا ہے۔ اس کی لاش خون آلود حالت میں پڑی ہے۔ یہ منظر سب کو ہلا دیتا ہے، خاص طور پر جان کو جو اب بالکل اکیلا رہ گیا ہے۔ ریمنگٹن کی موت کے بعد جان بہت ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ آگ کے پاس بیٹھا سوچتا ہے اور کہتا ہے، میں نے سب کچھ کھو دیا، پل، مزدور اور اب میرا ساتھی بھی۔ لیکن پھر وہ اپنی بیوی اور ہونے والے بچے کو یاد کرتا ہے۔ یہ سوچ اس کے اندر ایک نیا حوصلہ جگا دیتی ہے۔ جان اکیلا منصوبہ بناتا ہے۔ وہ ریلوے پل کے قریب ایک بڑی اونچی جگہ تیار کرتا ہے اور خود وہاں بیٹھ جاتا ہے۔ نیچے جانور باندھ کر لالچ دیا جاتا ہے۔ رات کو شیر آتا ہے۔ اس بار یہ وہی خوفناک ڈارکنیس ہوتا ہے۔ جان دل تھام کر نشانہ لیتا ہے اور فائر کرتا ہے۔ گولی شیر کے جسم میں لگتی ہے۔ شیر زخمی ہو کر چیختا ہے لیکن بھاگ نہیں پاتا۔ جان ایک اور گولی چلاتا ہے اور آخرکار شیر گر جاتا ہے۔ لیکن ابھی سب کچھ ختم نہیں ہوا۔ کچھ دن بعد دوسرا شیر گھوسٹ بھی حملہ کرتا ہے۔ جان تیار بیٹھا ہوتا ہے۔ اس بار وہ جال کے اندر جاتا ہے اور خود کو چارہ بناتا ہے۔ شیر آتا ہے اور جال توڑنے لگتا ہے۔ لمحہ نازک ہو جاتا ہے۔ آخرکار جان ایک ٹھیک نشانہ لگاتا ہے۔ شیر بھاگتا ہوا اس کے قریب آتا ہے لیکن اس کو گولی مارنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور شیر تڑپتے ہوئے مر جاتا ہے۔ دونوں خونخوار شیروں کے مرنے کے بعد مزدور واپس آتے ہیں۔ سب خوشی مناتے ہیں۔ اب خوف کی فضا ختم ہو جاتی ہے اور پل کی تعمیر دوبارہ شروع ہو جاتی ہے۔ جان کو ہیرو سمجھا جاتا ہے۔ پل مکمل ہو جاتا ہے۔ بیومونٹ مطمئن ہو جاتا ہے لیکن جان جانتا ہے کہ یہ کامیابی بہت بڑی قربانیوں کے بعد ملی ہے۔ آخری بیانے میں سموئیل کہتا ہے، ہم نے ان شیروں کو گھوسٹ اور ڈارکنیس کہا لیکن ان کی دہشت ہمیشہ کہانیوں میں زندہ رہے گی۔